اور شاہی امام سید احمد بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں عام رویت ہوئی ہے، لہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ کل 3 اپریل اتوار کے روز انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ تو آپ سن رہے تھے شاہی امام سید احمد بخاری لائیو شاہی جامع مسجد سے، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج چاند نظر آ گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لکھنؤ سے، ہریانہ سے اور اس کے علاوہ کئی راجیوں سے خبریں ملیں اور جس کے بعد جو شہادت دی گئی۔ حالانکہ دلی میں ابھی چاند نظر نہیں آئے، لیکن کیونکہ عام رویت ہوئی ہے پورے بھارت دیش میں، لہذا جو رمضان المبارک کا چاند ہے وہ نظر آ گیا۔ یعنی آج سے پہلی تراویح ہوگی اور اس کے بعد پھر کل پہلا روزہ ہوگا۔ میرے ساتھ اس وقت مفتی عارف ندیم صاحب جڑ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، عام رویت ہوئی ہے، کہاں کہاں چاند نظر آیا اور کس کی شہادت پر اعلان کیا گیا ہے؟ اصل میں الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ رویت عام ہوئی ہے اور ہندوستان کے مختلف صوبوں میں چاند نظر رویت عام ہو گئی ہے، اور خاص کر کے ہمارے کوٹ دوار، بجنور، نجیب آباد اور دیگر علاقوں میں بھی رویت عام ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میری طرف سے تمام اہل وطن کو رمضان شریف کا چاند بھی اور اس کی آمد بھی مبارک ہو۔ میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سال بعد لوگوں کو نماز، تراویح اور تمام اب جو عبادت کرنے کا موقع ملے گا، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ 2 سال کووڈ میں گزرے۔ ہاں، اصل میں تو بہت ہی المناک ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں، بلکہ پوری دنیا پیک تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے بھی، اور پھر اومیکرون کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں یہ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خاندان کے خاندان یہاں سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال ایک افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال جو حضرات دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی اہل ایمان کی مغفرت فرمائے اور دیگر لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عوام سے کس طرح کی اپیل آپ کرنا چاہیں گے؟ کیا کریں، کیا نہ کریں؟ عوام سے یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس ٹائم کے موقع پر کہ جب اگر چھوٹ بھی دی جا رہی ہے تو پھر اس کا دیکھیے، عوام سے مؤدبانہ ایک اپیل ہے کہ ایک تو ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے، خدا کا شکر ہے، اور شب برات بھی الحمدللہ بڑے سکون کے ساتھ منائی گئی۔ اور میری تمام اہل اسلام سے مؤدبانہ، خاص کر کے ہندوستان اور دلی کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ بہت ہی اکرام کے ساتھ اس ماہ مبارک کا احترام کریں اور اس کی شان عبادت کریں، یہاں تک کہ کسی دوسروں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اور اس کا بھی خیال رکھیں کہ امن و امان کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں عبادتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی ریاضتیں ہوں، شب بیداریاں ہوں، تراویح ہوں، کلام پاک کا سنانا ہو۔ ان تمام عبادتوں کے محکموں میں ہمیں اپنی انسانیت کو بھی زندہ رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو بھی زندہ رکھنا ہے، کیونکہ اصل میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارا ایک اسلام کا ایک آئیڈیل ہی ہمارا یہ ہے کہ اس لیے میں تمام اہل وطن سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ امن و امان کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں اس ماہ مبارک کو گزاریں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ سے آخری سوال میں پوچھوں گا کہ موقع ہے یہ بھی کہ قدرت بھی ساتھ دیتی ہے اور کچھ اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ آج پہلا نوراترا اور کل پہلا روزہ، یہ بھائی چارگی کی اگر بالکل یہ علامت ہے، الحمدللہ یہ بھائی چارگی کی علامت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کا بھی تہوار ہمارے ساتھ ہے، ہمارا بھی تہوار ہمارے۔ اصل میں ہندو مسلم یہ تو ہندوستان کی ایک پرمپرا رہی ہے کہ بھائی ہم نے زندگی گزاری ہے، لیکن بہرحال اس موقع پر دونوں تہوار آ چکے ہیں، تو خدا کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہماری طرف سے ان کو بھی مبارکباد اور اپنے اہل وطن کو بھی مبارکباد، رمضان شریف کی آمد کی بھی، اور ان کا جو تہوار ہے ان کے لیے بھی مبارکباد ہماری طرف سے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی عارف ندیم صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ یہ مہینہ بہت مبارک ہوتا ہے، برکت والا اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں دن میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اس مہینے میں خاص کر صدقہ خیرات اور غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔
یہ خوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ لاک ڈاؤن کی کوئی پابندی نہیں ہے اور کووڈ بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا ہم لوگوں کو مسجدوں میں اور گھروں میں عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر طرف امن و امان رہے، شانتی رہے، پریم اور پیار رہے، اور جو بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اس مہینے میں قبول ہوتی ہے۔ میں سبھی لوگوں کے لیے اپنی دعائیں اور شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں۔ کل ملا کر کے جب اب بازاروں میں جب رونق 2 سال بعد دوبارہ سے لوٹی ہے اور لوگوں میں خاص طور سے جو جوش، جنون اور ایک جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ نہ سوچیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب گھروں میں قید تھے، چاہے وہ روزے کے معاملات تھے، تراویح کا معاملہ تھا یا پھر سحری افطار کا، تمام لوگ گھروں میں قید تھے، اور اس وقت میں لوگ یہی دعا کرتے تھے کہ جلدی یہ دن گزر جائیں اور پھر سے وہی جو خوشحالی بھرے دن ہیں وہ آ جائیں۔ تو اللہ نے سنی ہے، اور جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے نہ صرف جامع مسجد، نہ صرف دلی، بلکہ پورے دیش کے اندر خوشی کی لہر ہے اب، کیونکہ عبادت کا موقع ہے، لوگ اپنی مساجد میں جا کر کے مسجدوں میں عبادت کر سکیں گے، اور کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ آج چیتری نوراتری ہے، ورت وہ رکھا گیا، پوجا ہو رہی ہے تمام مندروں میں، مسجدوں میں اب عبادت شروع ہو گئی ہے، تو یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اور میں پھر سے یہی بات کہتا ہوں کہ جب قدرت ملانا چاہتی ہے تو کون ہے وہ جو لڑانا چاہتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جس دن ہولی تھی ہم نے دیکھا اس رات شب برات بھی تھی، اور اب جب کہ پہلا روزہ تو ساتھ میں ایک دن پہلے ہم کو اگر ملا تو وہ پہلا نوراترا دکھا۔ تو جہاں مسجدوں میں رونق بڑھنے جا رہی ہے، وہیں ایک طرف مندروں میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے بازاروں کا اگر حال بتاؤں تو بازاروں میں بھی ایسا ہی ہے۔ اپڈیٹ آپ کو لگاتار دیتے رہیں گے، بس آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت شبھ کامنائیں، نوراتروں کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ امن و امان بنا رہے، اور آپ لوگ ہم لوگ سب مل جل کر کے تمام تہوار ایک ساتھ خوشیوں کے ساتھ منائیں، اور اسی طریقے سے جو گنگا جمنی تہذیب ہے بھارت کی، جو کلچر ہے، جو پرمپرا ہے، وہ بنی رہنی چاہیے۔ یہی ہمارا بھی سندیش ہے، یہی پوری ٹیم کا بھی سندیش ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے بتائیں اس وقت اس موقع پر کہ جب اب چاند دکھ گیا ہے؟ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج چاند رات ہے ہمارا، اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کا یہ بھی شروع ہو رہا ہے، نوراتری بالکل شروع ہو چکے ہیں، رمضان بھی شروع ہو رہا ہے۔ ہم دونوں بھائی ہم لوگ آپس میں مل کے رہیں گے اور بھائی چارہ کا نبھائیں گے، پیغام دیں گے۔ 2 سال جو گھروں میں بتایا، رمضان، عید، بقرعید، اور اب یہ موقع ایک ملا ہے۔ سر جی اتنی خوشی ہو رہی ہے 2 سال کے بعد جو ہے، اس وقت جو ہے رمضان ملا ہے کہ عید سے زیادہ خوشی مل رہی ہے اتنی، اور تمام میں ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ امن و امان کے ساتھ سب لوگ رمضان مبارک کا احترام کریں اور روزہ رکھیں، اور سب ہندو بھائیوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ امن امان سے رہے جو ہے۔ اور اتنی خوشی آج مل رہی ہے 2 سال کے بعد، عید سے زیادہ خوشی مل رہی ہے کہ 2 سال کے بعد ایسا موقع عبادت کا موقع ملے گا، عبادت کا موقع ملا، اتنا رونق ہے، سب لوگوں میں اتنی خوشی ہے، لگ رہا تھا ایک وقت تھا کہ جب ساری چھن گئی تھی، آگ سے آنسو گرا، اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بس پوچھیے مت جو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے کہ ہم لوگوں کو دوبارہ جو ہے ہم کو موقع دیا جو ہے۔ سب سے اچھی خوشی کی بات تو یہ ہے، سب سے اچھی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ کرونا ہندوستان سے الوداع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے رمضان المبارک کی ایک اچھی اور بہترین شروعات انشاءاللہ اس سال ہوگی۔ لوگوں نے اس وقت بھی گائیڈ لائن کا پالن کیا، جب جیسا جیسا سرکار نے کہا ویسا لوگوں نے مانا، جب کہا گھروں میں رہیں تو گھروں میں رہے، جب کہا کہ گھروں میں عبادت کریں گھروں میں عبادت کی، لوگوں نے روزے رکھے، اور تمام جتنے بھی نفلی عبادت بھی تھی وہ بھی سب نے گھروں میں کری۔ مسجد سے لگتا تھا کہ محروم سے ہوگا، لیکن دعا کرتے تھے جلدی وہ دن آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن لا دیا، آج حد سے زیادہ ہم لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے، تمام مسلمانوں کو خوشی ہو رہی ہے کہ رمضان مبارک وہ دن ہم کو آج پھر محسوس جو 2 سال پہلے تھا اسی طریقے سے رونق ہے، کوئی کمی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ 2 سال پہلے ایسا ہوا تھا، سب ہم لوگ بھول چکے ہیں، ایسا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ 2 سال پہلے ایسا وقت گزرا۔ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جذبات۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں اس موقع پر کہ اب رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور اب جو ہے وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جا کر مسجدوں میں عبادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھیے گا؟ ہاں رکھتے روزہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زبیر۔ زبیر کتنی ایج ہے؟ میری 11۔ 11۔ روزہ رکھ لیا؟ آج کا نہیں رکھا۔ آج کا نہیں، آج تو شروع ہوا ہے، پہلے رکھا ہوا؟ پہلے نہیں رکھے تھے۔
खुशी हुई, रमज़ान का चांद दिख गया। तो कुल मिलाकर के ये एक खुशी का मौका और हम सबको मिलजुल करके एक साथ मनाना चाहिए। और इस्माइल, क्योंकि एक बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि 2 साल बाद दिन लौटे हैं, चाहे वो मसाजिद की रौनक हो, मस्जिदों की रौनक हो, या फिर मंदिरों की हो, या गुरुद्वारों की, या गिरजाघरों की, या बाज़ारों की। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार के लोगों में भी खुशी का माहौल नज़र आ रहा है, बच्चों में, बड़ों में, कि अब 2 साल बाद लॉकडाउन जो कोरोना था वो अब ख़त्म हो चुका है, नहीं है। बाज़ारों में भी खुशहालियाँ हैं, मस्जिदों में भी खुशहालियाँ हैं, बच्चे खुश हैं। और नवरात्रि रमज़ान की शुरुआत एक साथ हुई है और एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है लोगों के अंदर। लोग खुश हैं कि हम भाईचारा जो अपना साथ में अपने अपने त्योहारों को मनाएंगे, और एक मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को कि भाईचारा हिंदुस्तान में, गंगा जमुना तहजीब जो है वो आज भी ज़िंदा है, आज भी बरकरार है। बिल्कुल। आप तमाम लोगों को हिंदुस्तान लाइव की पूरी टीम की तरफ से जो रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद, पुरखुलूस मुबारकबाद। और जिस तरह से ये चैत्री नवरात्रे शुरू हुए हैं, पहला व्रत आज का गुजरा, तो उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।